سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دوستو گھنٹے والے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ہر روز نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔ باوقار علماء کرام و شہداء اسلام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں نے محبت سے آپ کو سلام کیا ہے، محبت سے میرے سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ تو ایگو اس وقت تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی آواز اس کی بڑھائی ہے۔ سیٹنگ ایک دیکھ کر کے چھوڑ دیں آپ اس کو۔ حضرات، ممبر نور پہ شہنشاہی ترنم شاعر اسلام بلبل باغ رضا جناب نعیم اختر صاحب قبلہ، جن کے پاس بہترین آواز بھی ہے اور بہترین انداز بھی ہے، جو اس وقت پورے ہندوستان میں صرف اپنے ہی نام کو روشن نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے گاؤں، آپ کی بستی کے نام کو بھی روشن کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بعد انہیں آپ سماعت کریں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ساحر اللسان حافظ قرآن جناب حافظ قاری رشید اختر صاحب کو، جنہوں نے اتنا شاندار اہتمام و انتظام کیا ہے، اور مبارکباد کے قابل آپ بھی ہیں کہ آپ اس وقت یہاں بزم نبی میں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ موقع کیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہر مومن کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے، نبی کی نعت سے روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، نبی کی نعت سے ایمان میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، لیکن تقریریں سننے سے انقلاب کے ساتھ ساتھ معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور مجھے اس بات کا بھی غم نہیں ہے کہ کچھ لوگ چلے گئے، اب تھوڑے رہ گئے۔ کم کا مجھے غم نہیں ہے، بس کم میں بھی دم ہونا چاہیے، اس بات کی خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ اب حضرات سننے کے لیے اگر تیار ہیں تو میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ حضرات تیار ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائبی پروردگار، محبوب کردگار، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، جن کا پرچم عرش پر، جن کی شہرت فرش پر، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم نبی سے عقیدت و الفت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حشر کے دن روز قیامت مجھ سے زیادہ وہ قریب ہوتا چلا جائے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے گا۔ اگر نبی سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نبی پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، جلسے میں آپ جاتے ہیں، تقریریں سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کا آنا، آپ کا جاگنا، آپ کا بیٹھنا دونوں اعتبار سے کامیاب ہو جائے۔ آپ آئے ہیں بیٹھنا ثواب، آپ سن رہے ہیں سننا ثواب، آپ سبحان اللہ بولیں گے بولنا ثواب، لیکن سننے کے بعد اس پہ عمل کریں گے تو اس میں اور بھی ثواب ملے گا۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ درود شریف پڑھو کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، دوزخ حرام ہوگا جنت مقام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات گھبرائیے گا مت، میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں۔ نبی کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے علم العادات عطا کیا ہے۔ عادات عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی گنتی کے ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے گنتی کا علم عطا کیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مبارک ہو، اللہ نے بہترین علم عطا کیا ہے۔ آگے بولو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں آسمان میں کتنے تارے ہیں، میں بغیر گنتی کیے ہوئے بتا سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں زمین پر کتنی مخلوق چلتی ہے، میں بغیر گنتی کیے ہوئے بتا سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں دریا میں کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے جانور ہیں، میں بغیر گنتی کیے ہوئے بتا سکتا ہوں۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کائنات میں کتنی مخلوقات چل رہی ہے، میں بغیر گنتی کیے ہوئے بتا سکتا ہوں۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، عبداللہ کے دلارے نے ارشاد فرمایا، نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا، اے فرشتہ، اللہ نے بہترین علم عطا کیا ہے، لیکن ایک بات بتا دو، تاروں کی گنتی تو بتا سکتے ہو، لیکن جب کوئی مرد مومن، جب کوئی اللہ کا بندہ محبت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ موائی قاضیان والوں، جلسے میں آنے والوں، عقیل الرحمن کہتا ہے ایمان تازہ کر لینا۔ فرشتہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، قسم ہے اس رب کائنات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ تاروں کی گنتی بتا سکتا ہوں، بچانے والی مخلوق کی گنتی بتا سکتا ہوں، دریا میں رہنے والی مچھلیوں کی گنتی بتا سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب کوئی بندہ محبت سے آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اور رب اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، میں اس کی گنتی بتا نہیں سکتا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔
ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ذرا توجہ کرنا، میں ذہن دے رہا ہوں. بریلی کا ایک شاعر کھڑا ہوتا ہے اور پکارتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زندہ باد. بے شک درود پاک پڑھنے کی فضیلت سماعت کرنے والوں، اس لیے نبی پر اٹھتے بیٹھتے درود پڑھا کرو، نبی پر چلتے پھرتے درود پڑھا کرو، نبی پر سوتے جاگتے درود پڑھا کرو، نبی پر ہر وقت درود پڑھا کرو. جو جتنا کثرت سے پڑھے گا حشر میں نبی سے اتنا قریب ہوگا. اس لیے تقریر سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، قاری رشید اختر صاحب حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. وہ مدینہ شریف جہاں دن رات اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. ایک مومن یہ دعا کرتا ہے، دیکھا دے یا الہی مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے. توجہ کرتے چلنا، مدینہ شریف وہ مدینہ شریف ہے جس میں میرے نبی کا روضہ ہے، اور نبی کے روضے کا چکر لگانے کے لیے صبح و شام 70 ہزار فرشتے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، نبی کے روضے کا چکر لگاتے ہیں اور نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. زندہ باد. بے شک شریف ہے. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا نبی کے مدینے کے تعلق سے شعر سن لینا اور ذرا دل لگا کے بول دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ خاموش سے دل لگا کے بولو یا رسول اللہ. بیداری کو پیدا کرو یار، دل لگا کے بولو یا رسول اللہ. ایک جگہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، بولے مولانا بار بار کہتے ہو کہو یا رسول اللہ، کہو یا رسول اللہ، کہو یا رسول اللہ. میں نے کہا تمہارے پیٹ میں درد کیوں پیدا ہو گیا؟ آپ سمجھ گئے وہ کون سی جماعت کا تھا. بولے مولانا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے. موئی قاضیان والوں توجہ کرنا، میں نے کہا نام عقیل الرحمن ہے اور یہ مکان و کان میں نہیں پورے ہندوستان میں اعلان و چیلنج ہے. میں نے کہا نادان تم نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا سن، تم نے بخاری شریف پڑھی ہے، تم نے ترمذی شریف پڑھی ہے، تم نے مشکاہ شریف پڑھی ہے، تم نے مسلم شریف پڑھی ہے، تم نے نسائی شریف پڑھی ہے. میں نے کہا نادان حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لے تو تمہیں ملے گا. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، مولا علی نے کہا یا رسول اللہ. میں نے کہا آگے چل، کربلا کے حسین نے کہا یا رسول اللہ، بغداد کے غوث اعظم نے کہا یا رسول اللہ، اجمیر کے خواجہ نے کہا یا رسول اللہ، دہلی کے نظام الدین نے کہا یا رسول اللہ، کلیئر کے صابر پاک نے کہا یا رسول اللہ، دیوا کے وارث پاک نے کہا یا رسول اللہ، اور پیلی بھیت کے شاہ جی میاں نے کہا یا رسول اللہ، اور بریلی کے امام احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ. بھی کہیں گے یا رسول اللہ. ذرا بولو تو ہم سنی بھی کہیں گے یا رسول اللہ. سنی کا بچہ بچہ کہے گا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا میرا پاک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مشرق اعلیٰ حضرت، مشرق اعلیٰ حضرت، خواجہ میرے شادی یا حضور، خواجہ میرے شہر علی صاحب یا حضور، حاجیوں کا قافلہ، نعرہ تکبیر. اب توجہ کیجئے گا ادھر، میں آپ کے سامنے اتنی دیر ہی بولنے کی کوشش کروں گا جتنی
اتنی دیر توجہ سے آپ سن لو حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا نبی کا مدینہ شریف وہ مدینہ شریف ہے جہاں 70 ہزار فرشتے نبی کی بارگاہ میں صبح و شام صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نبی کا مدینہ شریف وہ مدینہ شریف ہے جہاں دن رات اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ نبی کا مدینہ شریف وہ مدینہ شریف ہے۔ عاشق کہتا ہے دن رات تو دیکھے ہیں مہینہ نہیں دیکھا، دن رات تو دیکھے ہیں مہینہ نہیں دیکھا، مثل یاقوت انگوٹھی کا نگینہ نہیں دیکھا، اور تعریف تو نئی دلی اور مدراس کی کرتا ہے مگر لگتا ہے تو نے میرے سرکار کا مدینہ نہیں۔ زندہ باد زندہ باد، بے شک بات میرے سرکار کا مدینہ نہیں۔ مدینے کے تعلق سے اگر شعر سننا چاہتا ہے تو پیش کی ایک بار بول دو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بولو گے بولنے کا ثواب ملے گا، اور جلسے میں آنے والوں آنا بیکار نہیں جائے گا، بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ میرے نبی کا فرمان بول رہا ہے۔ اہل اسٹیج سے توجہ چاہوں گا، حوالہ نوٹ کیجئے، نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار عالما فکأنما زارنی ومن صافح عالما فکأنما صافحنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، ارے دل لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ عقیل الرحمن کہتا ہے میرے نبی کا فرمان سنو۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، عبداللہ کے دلارے نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا جلسے میں آنے والوں سننا، نبی فرماتے ہیں جو عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ گویا میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھا روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں بٹھائے گا۔ زندہ باد زندہ باد، سوال دا بے شک سوال دا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی تو بول تو دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دل لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ مولانا بار بار کہتے ہیں کہو یا رسول اللہ، کہو یا رسول اللہ۔ میرے امام، آپ کے امام، سنیوں کے امام، امام احمد رضا خان نے یہی تو درس دیا ہے، یہی تو پیغام دیا ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ایک بار سب بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ زندہ۔ اب توجہ فرمائے، میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا عالم کی زیارت میری زیارت، عالم سے مصافحہ گویا مجھ سے مصافحہ، عالم کی مجلس میں بیٹھنا گویا میری مجلس میں بیٹھنا۔ اور نبی فرماتے ہیں میری مجلس میں بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں بٹھائے گا۔ اب موئی قاضیان والو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس پر مومنوں کا ایمان ہے، اور عقیل الرحمن کا لفظوں میں بیان ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان کے تارے گر سکتے ہیں، دریا کا پانی خشک ہو سکتا ہے، کائنات کا نظام تو بدل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زندہ باد بے شک سوال۔ بدلے گا زمانہ لاکھ، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ارے بولو نا قرآن بدلا جائے گا۔ کوششیں ہو رہی ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں قرآن کی یہ آیت نکال دو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت کو مٹا دو، لیکن حضرات قرآن اتحاد کا درس دیتا ہے، قرآن محبت کا درس دیتا ہے، قرآن
प्यार का दर्श देता है, कुरान सिरात मुस्तकीम दिखाता है, कुरान लोगों को अंधेरे से निकाल कर उजाले में कर देता है। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकू से वो चिराग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैजादे सरकार बत्ती आप अजमत मुस्तफा से मुलाहिजा फरमाए। मैं मदीने शरीफ के ताल्लुक से भी बताऊंगा। आप नबी के जलसे में आए हैं, आपका आना बेकार न जाएगा, आपका बैठना बेकार न जाएगा, आपका जागना बेकार नहीं जाएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, आपने सुन लिया, अब आगे और सुनिए। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी की उम्मत में पैदा होने वालों, अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है। हवाला नोट करो, नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 75। बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? किताब का नाम नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 75। कौम बनी इसराइल में एक शख्स था, कौम बनी इसराइल में एक शख्स था। अल्लाह ताला ने उस इंसान को, शख्स को 100 साल की जिंदगी अता की। कितने साल की? अरे बोलिए, नींद भी भागेगी, सुस्ती भी दूर होगी। कितने साल की? 100 साल की जिंदगी। 100 साल की जिंदगी मिली, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। ऐसा बंदा शराब नोशी में, जुआबाजी में, ज़िनाकारी में, बदकारी में, सियाकारी में, गुनाहों में डूबा हुआ कौम बनी इसराइल का ये शाह इतना बड़ा पापी था। अपने भी जानते थे, बेगाने भी जानते थे, बच्चे भी जानते थे, बड़े भी जानते थे, बूढ़े भी जानते थे, मर्द भी जानते थे, औरतें भी जानती थी। क्या ये बहुत बड़ा गुनहगार है, ये बहुत बड़ा पापी है, ये बहुत बड़ा सियाकार है, ये बहुत बड़ा बदकार है। जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत का टाइम फिक्स है। एक सेकंड पहले नहीं, एक सेकंड बाद में नहीं, हर एक को मरना है। तख्त वाला मर गया, ताकत वाला मर गया, सल्तनत वाला मर गया, हुकूमत वाला मर गया, दौलत वाला मर गया, औलाद वाला मर गया। जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। तवज्जो फरमाए, तकरीर सुन के अमल करो। नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 75 पर है। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा गुनहगार, मौत का टाइम आया, इंतकाल हो गया। घर वालों ने सोचा इतना बड़ा पापी है, ना तो इसे नहलाएंगे, ना तो इसे कफनाएंगे, ना तो इसे दफनाएंगे, बल्कि इसकी लाश को पूरे दान पे डाल दिया जाए। जहाँ पे गंदगी डाली जाती है वहीं पे लाश इसकी घिसेट कर फेंक दो। हज़रात तवज्जो करना, मर गया, घर वालों ने लाश उठाई, जहाँ पे कूड़े डाले जाते थे, गंदगी डाली जाती थी, वहीं पर उसकी लाश को फेंक दिया। नुज़हतुल मजालिस में है, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील को भेजा। ए जिब्रील जाओ, मूसा पैगंबर से कहना कि मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसके घर वालों ने गंदगी की जगह में उसको डाल दिया है। मेरे मूसा पैगंबर से कहना कि उठा कर लाए, उसे नहलाए, कफनाए और नमाज़े जनाजा पढ़ाए, और ये ऐलान कर देने के लिए कहना कि मरने वाला भी जन्नती है, जो जनाजे में शरीक हो जाएगा वो भी जन्नती हो जाएगा। जिंदाबाद, बेशक जो है, आपने तकरीर सुनी तो आपको याद होगा, ये मरने वाला पापी था, ये मरने वाला गुनहगार था, ये मरने वाला सियाकार था, ये मरने वाला शराबी था, ये मरने वाला जुआरी था, ये मरने वाला ज़िनाकार था। इतना बड़ा पापी अपने बेगाने सब जानते थे। फिर
अल्लाह ताला ने फरमाया है जिब्राइल मूसा पैगंबर से कहना मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा पैगंबर से कह देना कि नमाज जनाजा पढ़ाए और उससे पहले ऐलान करा दे कि मरने वाला भी जन्नती है, जो जनाजे में शरीक हो जाएगा वो भी जन्नती हो जाएगा। बेशक जिंदाबाद। हैरत की बात है कि नहीं? हैरत की बात है ना। मूसा पैगंबर गए, उठा कर लाए, नहलाने के बाद, कफनाने के बाद, नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद, दफनाने के बाद, कलीमुल्लाह है मूसा, अल्लाह से बातें करने वाले हैं मूसा, अल्लाह से कलाम करने वाले हैं मूसा। मूसा पैगंबर ने अर्ज किया, ए परवरदिगार ये तो शराबी था, ए परवरदिगार ये तो जुआरी था, ए परवरदिगार ये तो गुनहगार था, तेरा महबूब कैसे बन गया, तेरा नेक बंदा कैसे बन गया, तेरा मकबूल बंदा कैसे बन गया। मवई काजियन वालों जरा ज़हन अकीलुर रहमान की तरफ करना। मूसा पैगंबर ने अर्ज किया, मौला इतना बड़ा पापी तेरा नेक बंदा कैसे बन गया, तेरा महबूब बंदा कैसा बन गया। अब जवाब सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ए मूसा पैगंबर ये सच है कि बहुत बड़ा पापी था, ये सच है कि बहुत बड़ा गुनहगार था, ये सच है कि बहुत बड़ा सियाकार था, लेकिन ए मूसा पैगंबर इसकी एक अदा मुझे बहुत पसंद आ गई। मूसा पैगंबर ने अर्ज किया, मौला वो अदा बता दे जिस अदा को तूने पसंद फरमाया और सारे गुनाह माफ फरमा कर इसे जन्नती बना दिया। समझो है? मूसा पैगंबर ने जब इतराज किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा एक दिन ये तौरात खोल के पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते एक मकाम पे मेरे महबूब का नाम आ गया। बोलो तो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मूसा पैगंबर ये तौरात पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एक मकाम पे मेरे महबूब का नाम लिखा हुआ था। इन्हें देखा, ए मूसा इन्होंने मोहब्बत से मेरे महबूब का नाम चूम लिया था, ये अदा पसंद आई, मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा कर इसे महबूब बना लिया, जन्नती बना लिया। बेशक जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूँ, कौम बनी इस्राइल का इतना बड़ा पापी मेरे नबी के नाम को चूम कर जन्नती बन सकता है, तो हम गुलामाने मुस्तफा अजान में नबी का नाम आ जाए मोहब्बत से चूम लिया करते हैं, नात में नबी का नाम आ जाए मोहब्बत से चूम लिया करते हैं, दुरूद में नबी का नाम आ जाए मोहब्बत से चूम लिया करते हैं, इसलिए कि नबी के नाम में भी शिफा है और नबी की जात में भी शिफा है। बेशक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ कारी रशीद अख्तर साहब जा रहे हैं, सुन्नियों के इमाम आला हजरत फाजिले बरेलवी भी गए और इस अंदाज में गए कि आला हजरत फाजिले बरेलवी अभी करोड़ों मील दूर है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर है और नबी की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आला हजरत फाजिले बरेलवी के मुकद्दर का सितारा चमकता है, मदीना शरीफ जाते हैं, नबी के रोजे की चालियों को थाम के अर्ज करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे दारे इरम ताज दारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों। बेशक और आला हजरत ने लिखा है, खाने काबा नबी का रोजा, एक मक्का है और एक शहरे, जरा बोलिए तो थक गए आप लोग, एक शहरे मक्का और एक शहरे,
ایک جھگڑا چلا, کچھ لوگ کہنے لگے مکہ افضل ہے, کوئی بولے مدینہ افضل ہے, کوئی بولے مکہ افضل ہے, کوئی بولے مدینہ افضل ہے. لیکن توجہ کرنا, مکہ بھی شان والا ہے, مدینہ بھی شان والا ہے. مکہ بھی عزت کی جگہ ہے, مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے. مکہ بھی عظمت کا نشان ہے, مدینہ بھی عظمت کا نشان ہے. ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ذرا جملے سن لینا, مکے میں بیٹے جبار ہے, مدینے میں یاروں کا یار ہے. مکے میں جلال خدا ہے, مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. مکے میں لڑائی حرام ہے, مدینے میں جدائی حرام ہے. واہ 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 بے شک مکے میں غار حرا ہے, مدینے میں گنبد خضرا ہے. مکہ بھی افضل ہے, مدینہ بھی افضل ہے. بے شک اللہ زندہ باد. واہ واہ مدینہ واہ بھی افضل ہے. آج فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح, مکہ ہی افضل بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات. بے شک اللہ زندہ باد. سبحان اللہ یا رسول اللہ. تکلیف نہ ہو تو بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا, واہ واہ زندہ. حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, اے مدینہ شریف آنے والوں, اے مکہ شریف آنے والوں, آ تو رہے ہو لیکن اس شہر میں قدم ہوشیاری سے رکھنا, اس شہر میں صحیح طریقے سے چلنا. کہیں ایسا نہ ہو تمہارا سفر بیکار ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو تمہارا آنا بیکار ہو جائے, نبی کی بارگاہ میں کچھ بیعت بھی نہ ہو جائے. اس لیے کہ مدینہ شریف وہ مدینہ ہے جن گلیوں میں میرے مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں. مدینہ شریف وہ شہر مدینہ ہے جو نبیوں کے سردار چلا کرتے تھے, اور فرشتے وہاں پہ اپنا پر بچھایا کرتے تھے. مدینہ شریف توجہ ہے, مدینہ شریف کے تعلق سے سنو. مدینہ شریف سے ہمیں پیار ہے, مدینہ شریف سے ہمیں عشق ہے, مدینہ شریف سے ہمیں الفت ہے. بول دو یا رسول اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے, آ رہی ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا. حیدرآباد کا ایک شاعر مدینہ شریف کے تعلق سے شعر کہتا ہے, سنا دوں. مدینہ شریف کے تعلق سے, مدینہ شریف کے تعلق سے کہتا ہے حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں, حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں, زمین پہ رہنے والے آسمان کی بات کرتے ہیں, اور فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا. ارے کہاں کے رہنے والے اور کہاں کی بات کرتے ہیں. جنت میں نبی بھی ہوں گے اور نبی کا مدینہ شریف, جنت میں نبی بھی ہوں گے اور نبی کا مدینہ شریف بھی ہوگا. بریلی کا ایک شاعر ہے, بس لپیٹ رہا ہوں میں اپنے گفتگو کو. بریلی کا ایک شاعر ہے پروفیسر وسیم بریلوی, وہ کہتے ہیں بروز حشر ہونٹوں پہ ہنسی معلوم ہوتی ہے. ارے رشید اختر صاحب آپ جا رہے ہیں مدینہ شریف, دیکھ کر آئیں گے. مقدر کے دھنی ہیں آپ, مقدر کے سکندر ہیں آپ, دنیا میں بے شمار لوگ ہیں, لیکن مدینہ شریف وہی جاتا ہے جنہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں. واہ 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 زندہ باد. بے شک مدینہ شریف وہی جاتا ہے جنہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں. بولو نا بھائی, جنہیں مصطفیٰ. جی اس لیے کہنے والا کہتا ہے مدینہ شریف کے تعلق سے پروفیسر وسیم بریلوی بروز حشر ہونٹوں پہ ہنسی معلوم ہوتی ہے, یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے. مدینہ جو جا کے دیکھا ہے, مدینہ جو جا کے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ تو دیکھی ہوئی معلوم ہے. جنت میں نبی کا مدینہ شریف. آخری بات, مدینہ شریف کا خیال رکھو, ادب کا کتنا خیال رکھنا پڑے گا. حضرت مالک ابن دینار آدمی گفتگو سن لیجیے.
मालिक इब्न दीनार मदीना शरीफ गए और मदीना शरीफ में नबी के रोजे पर हाजिरी दी। मदीना शरीफ की गलियों में घूमने लगे। दीवाने साथ में है, आशिक साथ में है, चाहने वाले साथ में है, शहीदाई साथ में है, मालिक इब्न दीनार के मुरीदीन साथ में है। चक्कर लगा रहे, गलियों में घूम रहे। घूमते घूमते तवज्जो करना, एक कांटा मालिक इब्ने दीनार के कदम में चुभ जाता है। मालिक इब्ने दीनार कांटा निकालते नहीं बल्कि अपने दीवानों से कहते हैं कोई रूमाल है तो लाओ, कोई कपड़ा है तो लाओ, और कपड़ा दिया जाता है और आप अपने पैर को उससे मजबूती से बांध देते हैं। के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप बोलते बहुत हो, कभी नेता के नाम पे, कभी जमींदार के नाम पे, कभी दुनियादार के नाम पे बोला करो अहमद मुख्तार के नाम पे, इसलिए कि दुनियादार दुनिया ही में काम आएगा, जो कब्र में काम आएगा, हश्र में काम आएगा, वो कोई और नहीं बल्कि आमना का लाल ही काम आएगा। नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह। मालिक इब्ने दीनार ने कांटा निकाला नहीं बल्कि और भी कपड़े से मजबूती से बांध दिया। दीवानों ने अर्ज किया हुजूर ये कांटा आपके पैर में चुभ गया है, आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी, हुजूर कांटा निकाल दीजिए, चलने में आसानी होगी, हुजूर कांटा निकाल दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा, हुजूर कांटा निकाल दीजिए, आपको सुकून मिल जाएगा, हुजूर कांटा निकाल दीजिए तो आपको राहत मिल जाएगी। मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं नहीं, ये कांटा किसी और जगह का कांटा नहीं है, ये शहर मदीने का कांटा है। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद। ये शहर मदीने का कांटा है। यहाँ के कंकरों पत्थर भी अरे याकूत तो हीरे से बेहतर हुआ और यहाँ का कांटा तो फूल से भी बेहतर हुआ करता है। मालिक इब्ने दीनार ने क्या कहा, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मालिक इब्ने दीनार ने कहा दीवानो मेरी बात सुन लो, मैंने कांटा क्यों नहीं निकाला, अपने पैर ही में रख लिया। हश्र का मैदान कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसा निहाल न होगा। बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, दोस्त दोस्त से भागेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेगा, एक नेकी कोई देने को तैयार न होगा। ऐसे वक्त पे जब मेरा हिसाब किताब होगा, मालिक इब्ने दीनार कहते हैं हो सकता है मैं नमाज पेश करूं, अल्लाह की बारगाह से आवाज आए ए मालिक तेरी नमाज कबूल नहीं है, मैं अल्लाह की बारगाह में रोजा पेश करूं, अल्लाह फरमाए मालिक तुम्हारे रोजे में भी कमी है, ये कबूल नहीं है, मैं अल्लाह की बारगाह में हज पेश करूंगा। शायद अल्लाह कहे ए मालिक तुम्हारे हज में भी रियाकारी है, मेरी बारगाह में कबूल नहीं है। ए दीवानो जब अल्लाह की बारगाह में नमाज कबूल नहीं होगी, रोजा कबूल नहीं होगा, हज कबूल नहीं होगा, आमाले खैर नेकियां नहीं होंगी, तो मैं अल्लाह की बारगाह में यही पेश कर दूंगा ए मौला तेरे महबूब के शहर का एक कांटा चुभ गया था, मैंने उसे अपने पैर में रख लिया था, तो मौला महबूब के शहर के सदके में मेरा बेड़ा पार फरमा देगा, गुनाहों को माफ फरमा देगा और ठिकाना मेरा जन्नत। बेशक वाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मदीना से भी प्यार करते हैं और मदीने वाले मुस्तफा से भी प्यार करते हैं। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबान चाहता हूँ मैं ये गुलशन तेरा आबाद रहे। किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बात था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।